24 رجب کے دن قرآن پاک کی یہ سورت جس کی تلاوت اللہ پاک خود کرتے ہیں، جو بھی پڑھتا ہے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں اور دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی صورتوں میں سے یہ صورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، صحت مند، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو ایک فرشتہ دن بھر اس کی حفاظت کرے گا، اور اگر رات کو پڑھیں تو فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ خاندان کے اندرونی امن کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ صورت مال اور ملازمت کے لیے خاص قیمتی ہے۔ جیسے کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس صورت کو روزانہ ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ یہ قرآن کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ تو یہ صورت سورہ رحمان ہے۔ الرحمن اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ صورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے۔ زندگی کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ ناظرین، ماہ رجب جو کہ اللہ پاک کا بہت ہی پیارا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ اس صورت کو لازمی پڑھیے۔ انشاءاللہ پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرماتے ہیں اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، 24 رجب پیر کے دن جو شخص 100 بار یہ صورت پڑھے، اس تسبیح کو پڑھے، اس کے 100 سال کے گناہ معاف اور 100 کروڑ ملیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہر دن ہی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والا ہے، لیکن اگر ان دنوں میں آپ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں اور قرآن مجید کی طاقتور صورتوں کے وظائف پڑھتے ہیں تو اس دن کی اہمیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور آپ کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ سارے جہانوں کا مالک ہے اور اس کے قبضے میں قدرت کے سارے جہانوں کی بادشاہت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے ہمیں نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک بستی تھی جو امن و اطمینان کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کا رزق ہر جگہ سے فراوانی کے ساتھ آ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو امن و سلامتی، مال و دولت وغیرہ سے نوازا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کی حالت بدل دی، ان کی خوشحالی کو تنگ دستی سے بدل دیا اور سلامتی کو بد امنی سے بدل دیا۔ پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اس سے آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر سخت بھوک اور ڈر میں مبتلا کر دیا، گویا کہ ڈر اور بھوک ان کے کپڑے بنے جس سے ان کے سر سے پیروں تک ڈھانپ لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ اور ان نعمتوں کو زوال سے محفوظ کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ہر دن کو کسی نہ کسی شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن قرآن مجید پڑھنے والے کو نہایت ہی حسین و جمیل دلہن کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اس کی عزت و تکریم کرنے والے اسے ایسے گھیرے ہوئے ہوں گے جیسے عورتیں دلہن کو گھیرے ہوئے ہوتی ہیں، تاکہ اسے محبوب مالک کی طرف پہنچا دے۔ تو وہ لوگ قرآن مجید کے انوار سے منور ہوں گے اور ان کے آگے نہایت ہی عمدہ خوشبو اور دلکش روشنی ہوگی، جیسے کہ کافور کے پہاڑ سے برآمد ہوئے ہوں۔ تمام جن و انس کی نگاہیں اس پر لگی ہوں گی۔ لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جو شخص پیر کے دن 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھے گا، اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو 200 مرتبہ پڑھے گا تو 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر پورے دل اور یقین سے درود پاک پڑھ کر
آپ 100 کروڑ بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 100 ارب دیں گے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم بلائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے ہیں اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا، اور اپنا کھانا اللہ کی محبت میں خود اس کی طلب حاجت کے باوجود اثار محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلے کی درخواست گار ہیں اور نہ شکر گزاری کی خواہش مند ہیں۔ القرآن میں ہے یہ سب کچھ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو ضرور پالے گا۔ وہ 3 خصلتیں یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2 پر ہے، جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو۔ نمبر 3 پر، کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتے ہیں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا ہے۔ جب آپ وظیفہ کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی بھی آتا ہے، آپ نے درود پاک 1 بار، 5 بار یا 7 بار ضرور پڑھ لینا ہے۔ جب آپ درود پاک کو بڑی عقیدت سے، بڑی محبت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تحفۃً نذرانۃً ہدیۃً پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو، آپ کے وظیفے کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو، آپ نے اس تسبیح کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے فوراً سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ رحمان 1 بار پڑھ کر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کے 100 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرے، آمین۔